بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی 2 مقدمات میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے، سائفر کیس میں اور توشہ خانہ نیب کیس میں، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ملاقات کا جو حکم دیا تھا جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے، اور آج باقاعدہ طور پر وفاقی اور صوبائی پنجاب حکومت کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی گئیں ملاقات کے شیڈول اور اس آرڈر کے خلاف، اور ساتھ یہ بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ عمران خان ایک بڑی ووٹرز کی بڑی تعداد کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ کیوں کہا گیا، اس پر بھی اعتراض اٹھایا سرکاری وکلاء نے ڈویژن بینچ کے سامنے۔ اس کے اوپر پھر ڈویژن بینچ میں جو اہم سماعت ہوئی اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ کے انتخابات کے لیے 2 بڑے تگڑے نام اور کھلاڑی میدان میں اتارے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے صدر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ ہمیں مکمل تعاون اور صوبے کی واجب الادا رقم ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، اور ہم وفاقی حکومت سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کریں گے جسے پورا کرنا پاکستانی حکومت کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے ناممکن ہو۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا گفتگو کی احسن اقبال اور گنڈا پور نے، اور علی امین گنڈا پور نے کہا کہ حکومتیں تشکیل پا چکی ہیں تو ہمارا مقصد عوام اور صوبے کے مسائل حل کیے جائیں، اور وزیر اعظم سے اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے ملاقات کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے ہمیں مکمل تعاون اور صوبے کی واجب الادا رقم ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، ہمیں پاکستان کے معاشی حالات معلوم ہیں تو ہم بھی کوئی ایسا مطالبہ نہیں کریں گے جسے پورا کرنا ناممکن ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہماری عوام اب ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، عوام کے مسائل حل کرنے ہیں۔ پہلے ہی بجلی کی مد میں ہمارے صوبے نے اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہے اور آگے بھی ڈالیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر منصوبہ بندی وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی وزیر اعظم سے ملاقات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج وزیر اعظم نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا جن کا اظہار ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ خیبر پختونخوا کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی، اور اس کے لیے انہوں نے IMF مذاکرات ختم ہونے کے بعد 19 تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے متعلقہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر واجبات کا معاملہ طے کریں اور ان کے واجب الادا وسائل ادا کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے افطار اور سحری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا، جس پر وزیر اعظم نے متعلقہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے، اور اس دوران اگر لوڈ شیڈنگ کا کوئی واقعہ ہے تو اس کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم نے صوبہ خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبے کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے، اور عمران خان سے ملاقات کا معاملہ بھی اٹھایا ہے وزیر اعظم سے، اور اس پر بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ ساتھ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہماری سیاسی جماعت کے لوگ ہیں ان کو ملاقات سے روکا جاتا ہے، عدالتوں کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو ڈیفینیٹلی جب شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی تو عمران خان کے حوالے سے بھی گنڈا پور نے بات کرنی تھی، اور انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر عمران خان کے حوالے سے بھی بات کی ہے، چونکہ اب وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے صرف صدر نہیں ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کو عمران خان نے اور خیبر پختونخوا کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو وزیر اعظم کے ساتھ معاملات کو اور وفاقی حکومت کے ساتھ معاملات کو چلانا ہے، اور کوارڈینیشن پیدا کرنی ہے، تعاون پیدا کرنا ہے، اس کے بغیر نہیں صوبہ چل سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اور اس وجہ سے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن جہاں ریاست کی بات آ جاتی ہے اور ریاستی معاملات کی بات آ جاتی ہے وہاں ڈیفینیٹلی جو بھی ہوگا وزیر اعظم یا جو بھی وفاق میں ہوگا وہ ہر صوبے کے ساتھ معاملات کو دیکھے گا۔ آپ کو یاد ہے بڑا اختلاف ہوتا تھا، مراد علی شاہ بھی عمران خان کے ساتھ بیٹھتا تھا اور چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف عمران خان کی سائفر کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، اور عدالت میں 2 اعتراضات اٹھائے گئے تھے FIA پروسیکیوشن کی جانب سے، دونوں اعتراضات کو مسترد کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت اور سزا معطلی کی اپیلوں پر میرٹ پر دلائل سننے کا فیصلہ کیا ہے اور اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مقدمے کی سماعت کی۔ عمران خان کی جانب سے سلمان صفدر، تیمور ملک اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے علی بخاری و دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔
FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ اور وغیرہ پیش ہوئے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے عدالتی سوالات پر مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ باقی چیزوں کو دیکھا جائے گا، ابھی یہاں ایک ہی چیز پر اعتراض اٹھایا گیا اس پر بتائیے۔ وکیل سلمان صفدر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ سائفر کیس میں درخواست گزاروں کے خلاف جن دفعات کے تحت ٹرائل چلایا گیا، دونوں درخواست گزار تو آرمڈ فورس کے ممبر نہیں، نہ ہی ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے، ان کو اسپیشل لاء اور جنرل لاء دونوں میں سزا ہوئی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرمنل پروسیجرل لاء میں ترمیم کر کے اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ میں لاہور کے کرشن گوپال کیس 1954 کا حوالہ دے رہا ہوں، جن کا ٹرائل آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ہوا تھا۔ کرشن گوپال کیس کا ٹرائل بھی اسپیشل جج نے کیا تھا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے بھارتی عدالتوں میں کرمنل اور پروسیجرل جو فرق ہے اس کا بھی حوالہ دیا۔ اس پر عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ جو بتا رہے ہیں کیا وہ سب آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں موجود ہے؟ اس کے جواب میں عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کرمنل لاء 1958 اور 1976 کے حوالے دیے۔ عدالت نے ریمارکس دی کہ آپ جن قوانین کا حوالہ دے رہے ہیں اس کا تو یہی مطلب ہے کہ چیزیں موجود ہیں اور آپ کی اپیلیں قابل سماعت ہیں۔ اس موقع پر بیرسٹر سلمان صفدر نے FIA پروسیکیوٹر حامد علی شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اپیل کا حق نہیں ہے۔ بعد ازاں عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے اسپیشل پروسیکیوٹر سے متعلق بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرمنل اپیل میں پروسیکیوٹر کی تعیناتی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ اسپیشل کورٹس کے فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا حق حاصل ہے۔ ہائی کورٹ ہی کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ اسپیشل کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنیں۔ اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دی کہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اپیل ریٹ سے مختلف چیز ہے۔ بعد ازاں مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالوں کے ساتھ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کے دلائل مکمل ہوئے۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد چیف جسٹس نے FIA پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ شاہ صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟ ساتھ ہی پروسیکیوٹر کو ہدایت دی کہ پروسیجر آف ٹرائل کورٹ پر آپ عدالت کو اسسٹ کریں۔ FIA پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے ایک بار پھر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ 1923 واضح ہے کہ ان کیسز میں اپیل کا حق نہیں ہے۔ عدالت نے ان سے دریافت کیا کہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں کیا یہ پروسیجر آف ٹرائل کا ہے یا کسی اور چیز کا؟ اس پر چیف جسٹس نے FIA پروسیکیوٹر کو کہا کہ اپیل بھی ٹرائل کا تسلسل ہوتی ہے، اس نقطے پر آپ ہمیں بتائیں۔ اس پر حامد علی شاہ کا کہنا تھا کہ میری استدعا ہوگی کہ اپیل صرف اس صورت میں ٹرائل کا تسلسل ہے جہاں ایکٹ میں اپیل کا حق دیا گیا ہو۔ اگر قانون میں اپیل کا حق نہیں دیا گیا تو معاملہ ٹرائل کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دی کہ ہم پیر سے ان اپیلوں کو میرٹ کے اوپر سنیں گے۔ آپ کے اعتراضات کو مسترد کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ سنگل بینچ میں سنا جائے، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ اپیل ہو نہیں سکتی، آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں اپیل کی سیکشن ہی کوئی نہیں ہے۔ دونوں اعتراضات مسترد کرتے ہوئے عدالت نے میرٹ پر دلائل کے لیے دونوں فریقین کو تیاری کر کے 18 مارچ کو سوموار والے دن پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم سوموار والے دن میرٹ کے اوپر سنیں گے اور پھر جو عمران خان کی درخواستیں ہیں سزا سسپینڈ کرنے کی ان کے اوپر بھی فیصلہ دیں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ملاقاتوں سے متعلق ایک بڑی اہم فیصلہ آیا تھا عدالت کا۔ جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب کا، سردار اعجاز اسحاق خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، اس فیصلے کو چیلنج کیا وفاقی حکومت نے بھی اور صوبائی حکومت نے بھی۔ اس پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سماعت کی۔ عمران خان کی قانونی ٹیم پیش ہوئی اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، اسٹیٹ کونسل ملک عبدالرحمان اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ PTI کی جانب سے نیاز اللہ نیازی، شعیب شاہین وغیرہ پیش ہوئے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ عدالت کے سامنے چیلنج کر رکھا ہے۔ انہوں نے سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ عدالت کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کسی سے ملاقات میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سرکاری وکیل نے کہا کہ جو پریزن رولز ہیں 1998 کے، اس کے تحت ملاقاتوں کے حوالے سے واضح ہیں۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ سنگل رکنی بینچ نے 3 مختلف درخواستوں پر فیصلہ دیا۔ اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے نیاز اللہ نیازی کو معزز جج صاحبہ کا نام لینے سے روک دیا۔ سرکاری وکیل نے دلائل دیا کہ سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ پریزن رولز کی خلاف ورزی ہے۔ پریزن رولز کے مطابق ملاقاتیں جیل مینول کے مطابق ہوتی ہیں۔ جیل ملاقاتوں کے لیے رولز کے تحت مختلف اوقات کار مقرر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رولز کے مطابق ملاقاتیں جیل نمائندہ کی نگرانی میں ہوں گی۔ قانونی ٹیم کی ملاقات ہو یا کسی اور کی اکیلے میں ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی مجرم سے ملاقات جیل مینول کے مطابق ہوتی ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کو سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کے کس حصے سے اعتراض ہے؟ سرکاری وکیل نے کہا کہ سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ ہی جیل مینول اور پریزن رولز کے خلاف ہے۔ عدالت نے کہا اگر عدالتی فیصلہ پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو جرمانہ عائد کریں گے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کو جرمانہ سے مسئلہ ہے؟ یہاں عمران احمد خان نیازی سے ملاقاتوں کی روزانہ کتنی درخواستیں آتی ہیں؟ ہم اس معاملے کو روٹین نہیں بنا رہے، مگر جن کو یہاں سے اجازت ملتی ہے ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا۔
پی ٹی آئی رہنما شوکت بسرا روسٹروں پر بنا گون کے کھڑے ہونے گئے تو عدالت نے اس پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے شوکت بسرا سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس کیس میں نہیں ہیں، نہ ہی آپ ڈریس میں ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ شوکت بسرا نے کہا میں کورٹ ڈریس میں ہوں، میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، باہر قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کھڑے ہیں، ان کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ اگر کھڑے ہیں تو کھڑے رہنے دیں، آپ بیٹھ جائیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ عدالت نے تو 6 افراد کی ملاقاتوں کا حکم دیا ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ عدالت کے پاس جیل اتھارٹی کے پاس آرڈر پاس کرنے کا اختیار نہیں ہے، جیل کا معاملہ صوبائی معاملہ اس عدالت کا اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو اسلام آباد کا کیا ہوگا؟ اڈیالہ جیل صرف پنجاب کی نہیں بلکہ اسلام آباد کی بھی جیل ہے، اسلام آباد کے قیدی بھی اڈیالہ جیل ہی ہوتے ہیں، آپ رولز پڑھ لیجئے اور ہمیں بتائیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ آرٹیکل 199 کے سے تجاوز کا ہے، وفاقی عدالت کا دائرہ اختیار تب ہوگا جب ٹرائل ہوا ہو۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ کی بات مان لیں تو پھر اسلام آباد کے ہمارے انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ قیدیوں کے حوالے سے فیصلے کا اختیار نہیں ہوگا، آپ اس کیس کو کہیں اور لے کر نہ جائیں۔ میاں نواز شریف کیس کی اپیلیں یہاں زیر سماعت رہی ہیں۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ اپیل میں عدالت بالکل جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ آپ کوئی اور نقطہ اٹھائیں اور دلائل دیں، آپ کی بات اگر مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ سزا ہونے کے بعد ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارک دیا کہ صرف سزا یافتہ ہی نہیں، وہاں تو انڈر ٹرائل قیدی بھی ہیں، پھر تو وہاں بھی ہمارا لینا دینا نہیں ہوگا، اگر آپ میرٹ پر نہیں آتے تو آپ کی مرضی، مگر اس نقطے کو آپ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید ریمارک دیا کہ جیل راولپنڈی میں واقع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام آباد کا دائرہ اختیار نہیں ہے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا اڈیالہ جیل میں دائرہ اختیار ہے اور آپ جتنے دلائل دے رہے ہیں ہم نے سن لیے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ جیل سے متعلق حکومت پنجاب کی ویب سائٹ پر 265 کے رولز مختلف ہیں، رولز کے مطابق ایک ملاقات ایک ہفتے میں ہو سکتی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اسلام آباد اور پنجاب کے جیل رولز مختلف کیسے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رولز کون سے نئے ہیں اور کون سے پرانے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ہر قیدی کو 14 دنوں میں خاندان اور دوستوں سے ایک بار ملاقات اور انٹرویو کی اجازت ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ آل ان آل ہیں، اور وکیل نے کہا کہ ہم نے اس ہفتے 3 ملاقاتوں کی اجازت دی ہوئی ہے۔ عدالت نے ریمارک کیا کہ جج صاحب نے اگر روزانہ کی بھی ملاقات کا کہا ہے تو آپ کروا دیں، کم از کم کسی کو وکیل سے تو ڈسکس کرنے دیں۔ ایک بندے کے خلاف آپ نے 180 مقدمات کیے ہوئے ہیں، تو اگر وہ آپ ہفتے میں 1 ملاقات کروائیں گے تو 180ویں نمبر والے کی تو 3 سال بعد وکیل کی باری آئے گی، تو کیسے کیسوں کو آگے بڑھایا جائے گا؟ سرکاری وکیل نے کہا کہ وکلا آتے ہیں، ایک وکالت نامہ ہے، اوپر 8 10 وکلا کے نام ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کسی اور کو روک نہیں سکتے کہ وہ کتنے وکلا کرتے ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، مگر قانون کے عدم میں رہ کر کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ عدالت نے مزید ریمارک دیا کہ ان چیزوں کو آپ خود دیکھ لیں، ہمارے پاس اگر ایسے درخواستیں آنا شروع ہو گئیں تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ وہ ایک بڑے سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، ان سے وکلا اور قیادت کی ملاقات تو ہوگی۔ جج صاحب نے کوئی قانون نہیں توڑا، نہ ہی انہوں نے کوئی غلط ڈائریکشن دی، اختیارات آپ کے پاس ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے ریمارک دیا کہ اگر فیصلے میں غلط رولز ہیں تو آپ نظر ثانی اپیل دائر کریں، آپ کے مطابق اس ججمنٹ میں رولز وائلیٹ کر دیے گئے، مگر فیصلے میں ایسا کچھ نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی رولز بریک کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی عدالت بریک کرتی ہے۔ کمرہ عدالت میں باقی وکلا بھی موجود تھے اور عدالت میں انہوں نے کہا جی آپ کو اور کس چیز پہ اعتراض ہے، تو اس پر کہا گیا جی کہ جج صاحب نے، جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب نے لکھا ہے کہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت اور ایک بڑی تعداد میں ووٹرز کی نمائندگی کرتے ہیں، تو اس پر عامر فاروق صاحب نے کہا بھی اس میں کون سی غلط بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے کیا؟ یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ عمران خان ایک بڑی انتخابی اور بڑی ووٹرز کی بڑی تعداد کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے، اب اس کے اوپر آپ کیا باتیں کہہ رہے ہیں؟ بہرحال عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپیل قابل سماعت ہوگی، یہ اپیل حکومتی اپیل خارج ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کی جانب سے تگڑے سینیٹرز لانے کی تیاری کی گئی ہے۔ حامد خان صاحب، سینئر قانون دان حامد خان صاحب کو سینٹ کا امیدوار بنانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور زلفی بخاری کو، ان کی بھی قربانیاں ہیں۔ حامد خان صاحب اس وجہ سے بہت اہم ہیں کہ ان کے پیچھے پورے پاکستان کی بار کونسلز ہیں، جو 2 گروپ ہیں اس وقت پورے پاکستان میں، جو بار کے 2 گروپ ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اور ایک پروفیشنل گروپ ہے۔ پروفیشنل گروپ کو ہیڈ کرتے ہیں حامد خان صاحب، انڈیپینڈنٹ گروپ کو آسمہ جہانگیر صاحبہ کرتی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اب اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب کرتے ہیں۔ تو حامد خان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے سینیٹر ہونا، جیسے سلمان اکرم راجہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جماعتوں کا ایک اثاثہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو نمائندگی ملنی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں مزید کون سے نام سامنے آتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔